بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ آج بزم کہکشاں میں خصوصی نشست جشن مولود کعبہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس میں ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی سید سبطین حیدر قادری صاحب کی۔ سب سے پہلے مفتی سید سبطین حیدر قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا اور اس خاص موضوع پہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت مبارک ہے، اس حوالے سے جو روایت ہے اہل سنت کے ہاں، اس حوالے سے اس واقعے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ میں انتہائی سب سے پہلے مشکور و ممنون ہوں جناب محمد سلیمان صاحب اور آپ کی پوری بزم کہکشاں کی ٹیم کا کہ آپ چل کر ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شان کو میں یوں کوٹ کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور آپ کی قول کے مطابق کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 300 سے زائد قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور چونکہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو اس ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت کے قائل ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس کی نفی کرتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں کہ جن کو ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے، اپنا امام سمجھتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، اور آپ کو جو عزت عظمت ملی ہے وہ کعبہ شریف کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب آپ نے پہلا قدم دنیا میں رکھا تو وہ بھی اللہ کے گھر میں رکھا، اور جب آخری قدم اٹھایا تو وہ بھی اللہ کے گھر سے اٹھایا۔ تو دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اس پر متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جن حضرات کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں میں وہ اعتراضات بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کا صرف ایک جواب میں پیش خدمت کروں گا۔ اعتراضات تو یہ کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کعبۃ اللہ میں ولادت ثابت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پہلا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ نہیں جانتی تھیں کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے؟ دوسرے نمبر پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم تھا تو پھر آپ اپنے گھر کیوں نہ چلی گئی، آپ وہاں کعبہ کے اندر کیوں گئی؟ اور تیسرا نمبر پر جو ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اوپر وہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب والا کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر اس حالت میں اوپر چڑھنا کیا یہ ممکن تھا، آسان تھا؟ اور چوتھے نمبر پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں صرف اور صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا ذکر ملتا ہے، باقی حضرت مولا علی کی ولادت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ اعتراضات ہیں کہ جو ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ کیا
صرف مولا مرتضیٰ کی ولادت سے ہی پریشانی ہوتی ہے یا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے کہ اگر آپ حضرت حکیم بن حزام کی ولادت کے قائل ہیں، کیا اس وقت حضرت حکیم بن حزام کی ولادت پر یہ معاملات پیش نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہے اس کو ہم کعبۃ اللہ میں مانتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں، تو کیا آیا اس ثابت کرنے اور ماننے سے اہل سنت کے شریعت کے اندر کیا کوئی نقص واقع ہوتا ہے، کیا کوئی نقصان پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تو سب حضرات جانتے ہیں، قاعدہ اور قلیہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف سے ضعیف تر حدیث بھی جو ہے وہ قابل اعتبار اور معتبر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس روایت کو یوں بیان کریں جی کہ جو مولا مرتضیٰ کی شان میں یا آپ کے کعبۃ اللہ کی ولادت کے حوالے سے روایات ضعیف ہیں، تو پھر چونکہ وہ فضائل کے اوپر مبنی ہیں، دلالت کرتی ہیں، تو فضائل کے اوپر جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں وہ بھی قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ شاہ جی، یہ تو آپ نے ولادت کے حوالے سے سید امتیاز شاہ جی نے ایک کلام لکھا، اس میں آپ لکھتے ہیں کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے، ماشاءاللہ، کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے، تخت و سرا سے عرش تک شہرت علی کی ہے، کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے، تخت و سرا سے عرش تک شہرت علی کی ہے، حیدر نے آنکھ تب ہی چہرے پہ ان کے کھولی، حیدر نے آنکھ تب ہی چہرے پہ ان کے کھولی، دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے، دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے۔ دوسرا سوال اسی کلام کے ضمن میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حضرت مولا علی نے آنکھیں کھولی، یہ جو واقعہ ہے اس کو اگر آپ تفصیل سے بیان کریں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت آپ نے کویسچن کیا کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کو گود میں لے کر اپنے گھر میں تشریف لائیں، تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر تشریف لے کر گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو جب آپ گھر پہنچے تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے بیٹا تو بڑا حسن و جمال والا عطا کیا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پیاری چچی ذرا مجھے عطا کیجیے۔ تو اب ذرا آپ اندازہ کریں وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا کہ ادھر ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اور ادھر وجود مرتضیٰ کا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھوں میں لیا اور لواب دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کے منہ میں ڈالا، تو منہ میں ڈالنے کی دیر تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا لمس جو ہے وہ وجود مرتضیٰ کو جب لگتا ہے تو آپ آنکھیں کھولتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر مولا مرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آنکھیں کھولی ہیں تو سامنے چہرہ والضحیٰ نظر آیا، سامنے رخ مصطفیٰ نظر آیا ہے۔ گویا کہ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ گویا کہ وہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو قرابت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ صرف جوانی یا بچپن یا لڑکپن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو دیدار ہوا ہے وہ بھی دیدار مصطفیٰ ہوا۔ اللہ شاہ جی، آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گھر جانا اور یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، اس کے اندر ایک لطیف نکتہ، ایک میں نے کل ایک قطعہ سنا کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے حضور کا چہرہ، کعبے میں پیدا ہو کے بھی کعبے کو نہیں دیکھا۔ اس پہ شعر لکھا کسی نے، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا، میرے مولا نے جب تک رخ پیغمبر نہیں دیکھا، میرے مولا نے جب تک رخ پیغمبر نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہو زور بازوئے حیدر نہیں دیکھا، یہ کہتے ہو کہ زور بازوئے حیدر نہیں دیکھا، فقط 2 انگلیوں پہ درے خیبر نہیں دیکھا، فقط 2 انگلیوں پہ درے خیبر نہیں دیکھا۔ یہ حضرت مولا علی کی ولادت کے بعد آپ کو حضور کا اٹھانا اور آپ کا حضور کو دیکھ کے آنکھیں کھولنا، یہ تو حضور سے آپ کی محبت کی ایک عظیم مثال ہے۔
تو حضرت مولا علی نے، جس طرح میں آج بھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال حضرت مولا علی جب ہوئے تو اس کے بعد کفالت آپ نے لے لی. تو آپ کا بچپن کا جو معاملہ ہے، جو حضور کے ساتھ آپ کا بچپن کا وقت گزرا، ان حالات پہ ذرا روشنی ڈالی. ماشاءاللہ سلیمان بھائی، بہت خوبصورت آپ نے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب 3 سال تو آپ اپنے والدین کریمین کے ہاں ہی رہے، اور چونکہ جب 3 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت مکے میں بہت شدید قحط پڑا. تو چونکہ حضرت جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور تنگ دست بھی تھے، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے، تو اپنے پیارے چچا کی پریشانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھی نہ جاتی تھی. تو آپ نے اپنے جناب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا. تو پھر اس وقت مشورہ کرنے کے بعد جناب حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا. اور آپ کا جو بچپن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت میں گزرا ہے، اور آپ جب بھی کبھی سفر پر جاتے جنگلوں میں پہاڑوں میں تو ساتھ مولا مرتضی کو لے کر جایا کرتے تھے. تو یہی وہ صحبت اور قرابت کا اثر ہے کہ جب بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی تو چونکہ صحبت مصطفیٰ کی ملی ہوئی تھی، بچپن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت میں گزرا ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کے دل میں انوار و تجلیات کا جو نزول تھا وہ اتارا ہوا تھا. شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت مولا کائنات کے ایمان کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں 3 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ کا عمر اس وقت 9 سال تھی، اور ایک عمر روایت یہ بھی ہے کہ 8 سال 10 اور 13 کی بھی ملتی ہے. تو آپ نے جو ابن اسحاق سے روایت بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 13 سال کی ہوئی، تو اس وقت آپ جناب والا تشریف لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ اقدس میں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی. تو جب آپ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے پھر عرض کی کہ یہ کیا ہے. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ اللہ کا دین ہے کہ جس کی طرف اس نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ کر اس دین اسلام کی طرف آ جاؤ. تو اس وقت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زبان مصطفیٰ سے یہ سنا تو عرض کرنے لگے کہ میں ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں پہلے اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا. لیکن ایک رات توقف کرنے کے بعد جب اگلے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کل آپ نے کیا پیش کیا تھا مجھ پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لات اور عزا کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرو. تو آپ نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان کو قبول فرما لی. جزاک اللہ شاہ جی. یہ حضرت مولا علی کا ایمان لانے کا واقعہ آپ نے بیان کیا. تو سرکار کی آپ سے کیونکہ بچپن سے رقابت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے جو محبت ہے اس حوالے سے جو حضور نے ارشادات فرمائے ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیے. ماشاءاللہ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے وہ بے شمار ہے، اور احادیث طیبات اس کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار مولا مرتضی مشکل کشا سے فرمایا ہے. اور سب سے مشہور و معروف حدیث جو غدیر خم کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اس کے بعد بھی بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے فرمایا تھا انت منی و انا منکا، کہ اے علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. اور ترمذی شریف کی یہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. ان علی منہ و انا منہ ان ہوا ولی جو کل مؤمنین، اور علی جو ہے وہ ہر مومن کا ولی ہے. اور بلکہ یہاں پر میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرنا چاہوں گا
سورہ مریم کی آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس آیت کے تحت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن ہوگا ہی وہ کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اور علی کے گھرانے کی محبت ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ مولا علی سے اس کی قرابت کو بیان کرتی ہیں۔ اور امیر خسرو نے ایک شعر کہا تھا، تو من شدی من تو شدی من تن شدی تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازی تو دیگری میں دیگری۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے علی تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہوں، تیرا جسم میرا جسم ہے میرا جسم تیرا جسم ہے، تاکہ کل کو آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اور تھا اور علی اور ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں ایک جسم اور ایک جاں ہے، جہاں پر نبی ہوگا وہاں پر علی ہوگا، جہاں پر علی ہوگا وہاں پر نبی ہوگا۔ میں جناب محمد سلیمان صاحب اور محمد مبین مہروی صاحب اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں محمد بلال جدون صاحب، آپ کی جو پوری بزم کہکشاں کی ٹیم ہے، میں اس کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس خصوصی دن میں میرے پاس تشریف لائے۔ جشن مولود کعبہ کے موضوع پر ہم نے برکت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس ادارے کو، اس بزم کو دن رات اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس سفر پر آپ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ شاہ جی، میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے جامعہ اسلام آباد سے مفتی کا کورس بھی مکمل کیا، اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی سید سبطین حیدر قادری صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آخر میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا میزبان محمد سلیمان، السلام علیکم۔